ورنہ کیا ہے کہ کھیر پکا کر کے کتوں کے آگے ڈالنا، ایسا مطلب قیمت سامنے آتی ہے، سچی ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے مولانا روم نے آگے ایک حکایت بیان کی۔ اشعار کے اندر بڑا الجھاؤ ہے اور بہت ہی زیادہ کیا ہے کہ آخر ہماری سمجھ سے بالکل اعلیٰ تر، اس لیے ہم سارے اشعار کو یا جو بھی رہ گئے ہیں ان کو اپن چھوڑتے ہیں۔ آپ زیادہ تر عشق کی اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، خدا سے عشق ہو جائے تو دنیا سے آپ کی ہماری رغبت اور جو شوق ہے وہ آپ کا اور ہمارا کم ہو جائے۔ اس طرح کرتے کرتے مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی۔ حکایت ایک بادشاہ کا ایک لونڈی پر عاشق ہو جانا اور اس کا لونڈی کو خرید لینا اور پھر لونڈی کا بیمار ہو جانا اور اس کا علاج کیا جانا۔ آگے فرماتے ہیں، بشنویت اے دوستاں کی داستاں خود حقیقت نقد حال ماست ہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حکایت سنو، اس حکایت کے اندر آپ کا اور ہمارا حال چھپا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ یہ میری حالت ہے یا میرا ہے یا میں ہوں اس طرح کا، ایسی حالت۔ حکایت کیا بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کسی جگہ سفر میں گیا تو اس نے ایک حسین اور خوبصورت لڑکی دیکھی، بہت حسین۔ بادشاہ اس کے اوپر عاشق اور فریفتہ ہو گیا، اس کے حسن اور جمال، اس کے رنگ و روپ۔ اب بادشاہ نے اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہا۔ بادشاہ نے پھر کیا کیا کہ اس کنیز کو خرید لیا۔ پرانے زمانے میں کنیزوں کو، لونڈیوں کو مول لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے اس حسین اور خوبصورت لڑکی کو خرید لیا۔ بادشاہ کے پاس کوئی روپے پیسے کی کمی ہوئی نہیں۔ جب بادشاہ نے اسے خرید لیا اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس لڑکی کو جب بادشاہ اپنے محل میں لے گیا تو وہ لڑکی کیا ہے کہ وہاں اداس رہنے لگی۔ دھیرے 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 وہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کی آنکھیں آنسو سے دبدبائی رہتی اور وہ دھیرے 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 بیمار ہو گئی۔ بادشاہ، چھوٹے بچے بیٹھے، بڑے بیٹھے، سب بیٹھے ہیں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھائے اور بادشاہ مطلب یہ ہے کہ اس کے حسن اور رنگ و روپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لابھ اٹھائے، لیکن کیا ہے کہ وہ لڑکی دن بدن بیمار ہوتی گئی، بیمار ہوتے ہوتے بہت زیادہ بیمار ہوئی۔ بادشاہ نے کیا ہے کہ بڑے بڑے اطباء کو اور ڈاکٹروں کو، حکیموں کو جمع کیا کہ کسی طرح اس کا کوئی علاج بیٹھ جائے۔ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے اس کے لیے بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ تجویز کی۔ بادشاہ اور حکیموں نے کہا بھائی ہم اسے ٹھیک کر دیں گے، ہم ٹھیک کر دیں گے، مگر جو دوا دیتے جا رہے تھے جو بہت زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ آخر پریشان ہو گیا۔ زمانے بھر کے اس نے حکیم، علماء، ڈاکٹر، طبیب وغیرہ سب بلا لیے اور انہوں نے 17 طرح کی دوائیاں وغیرہ دے دی، مگر اس کی بیماری میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، گھلتی جا رہی تھی۔ آخر جب بادشاہ تمام ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں سے عاجز آ گیا، کہا کہ ان سے کسی سے علاج بیٹھے گا نہیں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے مسجد کا رخ کیا اور وہاں جا کر کے اس نے طویل سجدہ کیا اور اللہ پاک سے عرض کی کہ پروردگار، میں اس کنیز کو لایا ہوں اور کیا ہے کہ
یہ بیمار ہوتی جا رہی ہے اور اس کا علاج کسی سے بھی بیٹھ نہیں رہا ہے. اس لیے یا اللہ ایسی کوئی ترکیب یا ایسا کوئی رستہ بتا جس کی وجہ سے یہ تندرست ہو جائے. اسی رات اس کو خواب آیا. خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت بزرگ اس کو نظر آئے اور وہ اس کے بادشاہ کے محل کی طرف آ رہے ہیں. حکیم ہے. بادشاہ خواب سے اٹھا، بیدار ہوا. اس نے کہا میری مشکل کا حل مل گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی ایسا حکیم اور طبیب آئے گا وہ اس لڑکی کا علاج کرے گا. تو بادشاہ کیا ہے کہ اپنے محل کے باہر چبوترے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور اس بزرگ کا انتظار کرنے لگا. ابھی کیا ہے کہ صبح ہوئی تھی، پو پٹی تھی، وہ 9-10 بجی تھی، 10-11 بجی تھی کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے اور ان کے پاس دوائیوں کا ایک تھیلا بھی ہے اور وہ آ رہے. بادشاہ ایک دم کھڑا ہوا، پٹک کے پاس آیا، ان کے سامنے گیا، ان کے ہاتھ وغیرہ چھونے اور اپنے محل میں لے کر. اس نے کہا کہ حضرت رات کو یہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، میرے ایسی کنیز ہے جس کو کیا ہے کہ علاج کسی سے کرنا نہیں، آپ کو اس کا علاج کرنا. آپ نے کہا انشاءاللہ اس کا علاج ہم کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے اس لڑکی کو بتایا کہ یہ لڑکی حکیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھیجی ہوئی ایک یہ بھی مدد تھی اس کے. تو حکیم صاحب نے جب اس لڑکی کی شکل صورت دیکھی تو حکیم صاحب کے سمجھ میں اس کی بیماری آ گئی. اس نے پھر کیا کیا حکیم صاحب نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سائڈ ہو جاؤ، آپ ادھر ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہونا سوائے اس لڑکی کے اور میرے. میں مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج کروں گا، مگر کیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی جانچ کرنی ہے، تشخیص کرنی ہے کہ یہ بیماری کیا ہے. وہ سمجھ تو گیا کہ کیا بیماری ہے. پھر اس نے کیا کیا صاحب کہ اس کی لڑکی کی نبض پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر کے اس نے پوچھا کہ تم اس سے پہلے کہاں کہاں گئی تھی؟ تو ابھی خاموش تھی، بول نہیں تھی. تو پھر حکیم نے خود نے کیا ہے کہ شہروں کے نام بولنے شروع کیے، جیسے بھی ناگور ہے، جودھ پور ہے، پالی ہے، جیسلمیر ہے، بارمیر ہے، جھنجھنو ہے، فتح پور ہے، سیکر ہے، دوسل ہے، بیکانیر ہے، جامسر ہے، گنگا نگر ہے، جے پور ہے، بھیلواڑہ ہے، ادے پور ہے. اس طرح کیا ہے کہ نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے رہے اور شہروں کے الگ الگ نام لیتے رہے. نام لیتے 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 انہوں نے کیا الگ الگ جگہوں کے نام لیے. پھر کرتے کرتے انہوں نے سمرقند کا نام لیا. سمرقند کا نام لیتے ہی کیا ہے کہ اس کی نبض تھوڑی زیادہ پھڑکنے لگی، وہ تیز ہو گئی اور ایک دم اس کی زبان اس کے منہ سے نکلا اس طرح اس کے منہ سے نکل گیا. جب وہ حکیم صاحب نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا کہ یہ کوئی کیس سمرقند کا ہے، سمجھ گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے سمرقند کے محلوں کا نام لیا. جماعت پورا ہے، محمد پورا ہے، بادل پورا ہے، دیوی پورا ہے. حکیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک گویا فرشتہ تھا. تو وہ آدمی لیکن اللہ والے تھے، انہوں نے کیا الگ الگ محلوں کے نام لیے. پھر ایک محلے کا نام آتے ہی کیا ہے کہ پھر اس کے اندر تھوڑی سی کی حرکت پیدا ہوئی. پھر وہ سمجھ گئے. انہوں نے پھر کیا ہے کہ وہ جو جیسے لوہار پورے کا محلہ ہے یا تیلی واڑہ ہے یا کوئی ہے تو نام لیا نا انہوں نے. جب وہ سوناروں کا نام آیا، سوناروں کا محلے کا، تو اس وقت اس کی تھوڑی سی غور نبض کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور اس نے پھر زبان سے اس کے یا ٹھنڈا اس نے سانس لیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ
اس لڑکی کو کیا ہے کہ کسی اور سے اس کا تعلق ہے اور یہ کسی اور پر عاشق اور فدا ہے. تو اب حکیم صاحب نے کیا کیا کہ صاحب اس کو پوچھا کہ ان سوناروں کے اندر جرگت جو ہے ان میں میری مطلب کسی سے محبت ہے. اس نے بتا دیا کہ ہاں مجھے فلاں سے. ٹھیک. اب کیا ہوا, اس نے اس کا ہاتھ وغیرہ چھوڑ دیا. ٹھیک. اس نے کیا بادشاہ کو بتا دیا بھئی یہ کیا ہے کہ آپ تو اس کے اوپر عاشق ہیں مگر یہ خود کسی اور پر عاشق ہے, اس لیے کیا ہے کہ اس کا جو عاشق ہے اس کو یہاں بلانا پڑے گا. اور وہ کیا ہے کہ سوناری کام کرتا ہے. آپ کیا ہے کہ یہاں سے کچھ آدمی بھیجو, تحفے تائے ہیرے جواہرات سونا چاندی روپیے پیسے وغیرہ دے کر کے گھوڑوں کے اوپر, تاکہ وہ جا کر کے اس گاؤں پہنچے, محلے میں پہنچے, اور اسی جوان اسی خوبصورت لڑکے کو یہ لے کر آئے کہ بھائی بادشاہ کے لڑکی کی شادی ہے, زیورات وغیرہ بنانے. اب کیا ہے کہ یہاں سے 8-10 آدمی بہت ہی اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر کے, کپڑے وغیرہ لے کر کے, ہیرے جواہرات وغیرہ لے کر کے اس لڑکے کے جوان کے گھر پر پہنچے اور کہا کہ بھائی تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں, بادشاہ کی لڑکی کی شادی ہے, زیورات وغیرہ بنانے ہیں اور تمہاری تعریف بہت سنی ہے, اس لیے تمہارے کو کیا ہے کہ زیورات وغیرہ آپ کو بنا رہے ہیں. اور بادشاہ کیا ہے کہ آپ کو اتنی مطلب آپ کو اپنی محنتانہ اتنا دے گا کہ مطلب آپ کے سمائے گا بھی نہیں, آپ کی 7 پیڑھی کو پورا ہوگا. وہ کیا ہے کہ اتنا سارا مال دولت وغیرہ دیکھ کر کے وہ للچا گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں چلتا ہوں. پھر کیا ہے کہ یہ وہاں آ گیا بادشاہ کے یہاں. جب بادشاہ کے یہاں آیا اس لڑکی کو مطلب اسی سے پیار تھا, محبت تھی. اب کیا کیا حکیم نے یہ کہا کہ ان کو کیا ہے کہ آپس میں ان کا مطلب یہ کہ نکاح وغیرہ کروا دیا. بادشاہ نے اس لڑکی کا اس سونار کے لڑکے سے اس کا نکاح کروا دیا. حکیم نے کہا کہ بھائی جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ان کے اندر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو خوشی وغیرہ ہوگی, اور اس کے اندر کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ جو اس کا فراق کا جدائی کا جو اس کے اندر غم تھا وہ غم خوشی میں بدل جائے گا, اور واپس کیا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی اور نارمل ہو جائے گی. اس طرح کر کے 4-6 مہینے ان کو مطلب یہ کہ آپس میں ان کو ملایا. ملانے کے بعد پھر اس حکیم نے کیا کیا, وہ جو سونار لڑکا تھا اس کو وہ شربت دینے لگا, اور شربت کے اندر وہ تھوڑا سا زہر ملا دیتا تھا. اس لڑکے کو, سونار کے لڑکے کو وہ زہر تھوڑا سا شربت میں ملا کر اس کو ہمیشہ وہ پلا دیا کرتا تھا. وہ پی لیا کرتا تھا, اس کو زہر کا پتہ نہیں پڑا کہ بھائی کیا پلا ہوا, وہ پی لیا کرتا تھا. اور اس کے پینے کی وجہ سے پھر ایسا ہوا صاحب کہ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. اس کو پیچس ہو جاتی, دستیں ہو جاتی, بدن وغیرہ سوکھ جاتا, اور طبیعت ایسے ایک دم دن بدن خراب ہوتی گئی. دن بدن ایک دم بلتا چلا گیا. جو اس کے رنگ و روپ تھا, جو اس کے رخساروں پر جو سرخی اور جو گورا پن تھا, جو اس کے ناک نقشے میں جو خوبصورتی تھی, وہ سب کیا ہے کہ اندر گال اندر بیٹھ گئے, ایک دم وہ سوکھ گیا. اور ایک دم مطلب یہ ہے کہ جو گورا رنگ تھا, گورا سرخ رنگ تھا, وہ بالکل پیڑا پڑ گیا. ایسا مطلب حالت اس کی ہو گئی کہ وہ جو لڑکی کیا ہے کہ بجائے اس سے محبت کرنے کے, اس لڑکی کو اس سے پھر کیا ہو گئی, نفرت ہو گئی. جب کیا ہے کہ اس کو نفرت ہو گئی, اس کے بعد پھر کیسا ہوا صاحب کہ دھیرے 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 وہ تو قبر میں ڈالے جیسا ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو. اور پھر لڑکی کو کیا ہے کہ اس سے جس سے پیار تھا, عشق تھا, محبت تھی, وہ ساری محبت اس کی ختم ہو گئی. کیونکہ یہ ظاہری حسن و جمال ہے, یہ ایک نہ ایک دن پیلا پڑنا, ایک دن اس کو مٹی کی طرح ہونا ہے. اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ یہ نہیں رہنا. اس لیے کسی کو اپنے حسن پر, جمال پر غرور نہیں کرنا کہ میں حسین ہوں, کہ میں خوبصورت ہوں, میرا رنگ روپ ایسا ہے, میں ایسا ہوں ویسا ہوں. کسی چیز پر بھی گھمنڈ غرور نہیں کرنا. اب آپ یہ سمجھو گے کہ اس حکایت سے آپ کا
بادشاہ ہے مولانا روم اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا روم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ہے ہماری روح، اور کنیز جو وہ جو لڑکی ہے وہ ہے ہمارا نفس، اور وہ جو حسین اور خوبصورت وہ جو سوناری جو لڑکا ہے وہ ہے دنیا کا حسن و جمال۔ تو کیا ہے کہ نفس جو ہے یہ دنیا کے حسن و جمال کے اوپر عاشق ہویا ہوا ہے، اور وہ جو طبیب جو آیا تھا وہ ہے پیر، کہ جس پیر نے آ کر کے اس لڑکی کو دنیاوی حسن و جمال کی اصل حقیقت بتا دی کہ یہ حسن و جمال قائم نہیں رہنے والا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، مٹی ہونا ہے، خراب ہونا ہے، برباد ہونا ہے، اس کی طرف اپنا جی مت لگاؤ۔ اس لیے کیا ہے کہ وہ جو کنیز جو ہے وہ گویا نفس ہے، نفس نے کیا کیا کہ دنیا کی حسن و جمال کی طرف وہ عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور کیا ہے کہ اس طبیب نے کیا کیا کہ وہ جس حسن و جمال کی طرف وہ مائل تھی، وہ نفس مائل ہو رہا تھا، اس کو بتا دیا کہ یہ جو حسن و جمال ہے یہ بالکل فنا ہونے والا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اس سے کیا ہے کہ بجائے محبت کے اس کو دل سے ہٹا دو، اس کو دل سے نکال دو، یہ دنیا کی حقیقت اس طرح کی ہے۔ تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ ہماری روح تو یہ ہے، اس روح کو آپ کو ہمیں تر و تازہ وغیرہ رکھنا ہے، اپنے قلب کو کیا ہے کہ روح کے مطابق اور روح کے تابع کرنا ہے، قلب بھی آپ کا ہمارا کیا ہے کہ نورانی ہو جائے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ دنیاوی حسن و جمال، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی مال و منال، اس کی طرف کیا ہے کہ آپ کی ہماری توجہ نفس جو کروا رہا ہے وہ کیا ہے کہ توجہ آپ کی ہماری ہٹ جانی چاہیے۔ دنیا کی ایسی حقیقت ہے، دنیا ایک اس طرح کی حقیر اور بری چیز ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو حضور نے وہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا حضور علیہ السلام نے دیکھا، تو صحابہ سے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کوئی اس کو لے گا؟ کسی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کو کون لے گا، مرا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں بانس آنے لگ جائے گی، اس کو کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی بھی ایسی حقیقت ہے، دکھنے میں کیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی بچہ ہے، لیکن کیا ہے کہ حقیقت اس کی بھی تھوڑی دیر کے بعد ہڈیاں وغیرہ نظر آنے لگے گی، یا کتے اس کو کھینچے گے کریں گے، تو کہا دنیا کی حقیقت ایسی ہے۔ اسی طرح جیسے سانپ ہے، تو سانپ کیا ہے کہ رنگ رنگیلے سانپ ہوتے ہیں، حسین و خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے کیا ہے کہ وہ ماننے منڈے ہوئے ہوتے ہیں، چکنا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں اچھا، لیکن وہ ڈس جائے تو پھر آدمی کو ہلا کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کیا ہے کہ حسن و جمال ہے، اور بہت آپ کو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا جس کو ڈس جاتی ہے یا دنیا کے اندر جو پھنس جاتا ہے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا ہے، وہ تباہ و برباد